بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ یہ بہت ہی پرانا اور سچا واقعہ ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب پاکستان بنے چند ہی سال ہوئے تھے۔ میں گاؤں میں سرکاری اسکول میں چوکیدار تھا اور اسکول میرے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے میں ہمیشہ بس پر سفر کر کے اسکول جاتا تھا اور اسی بس پر واپس اپنے گاؤں آتا تھا۔ اس زمانے ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی موٹر سائیکل کا رواج تھا۔ ہمارے گاؤں میں فقط وہ ایک ہی بس ہوتی تھی۔ پرانا وقت تھا، نہ زیادہ بجلیاں تھی نہ روشنیاں، لالٹینیں، مٹی کے تیل کے دیے اور موم بتیوں کا زمانہ تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق میں بس پر سوار ہو کر اسکول کے لیے روانہ ہوا۔ اس دن بہت زیادہ موسم خراب تھا، اس لیے جب اسکول سے چھٹی ہوئی تو بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اسی دوران مجھے بس نہ مل سکی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں جب بھی بارش ہوتی تھی تو سارے راستے اس قدر خراب ہو جاتے تھے کہ کوئی بھی ٹریفک وہاں پر آتی جاتی نہیں تھی۔ میں نے کافی دیر تک بس کا انتظار کیا لیکن بس نہ آئی۔ سواری کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے میں نے پیدل گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور میرا گھر جانا بہت ضروری تھا۔ راستہ کافی طویل تھا لیکن مجبوری تھی۔ میں عصر کے وقت اسکول سے روانہ ہوا، لیکن سفر میں مجھے رات ہو گئی اور راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی طویل تھا لیکن مجبوری تھی۔ میں راستے میں چل پڑا۔ اس وقت آبادی اور آمد رفت اتنی نہیں ہوتی تھی، اس لیے سڑکیں سنسان ہوتی تھی اور ان پر آمد رفت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا اور میں اب اسی قبرستان کے پاس سے گزرنے والا تھا۔ میرے پاس کوئی لالٹین اور موم بتی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے پیدل اندھیرے میں راستہ بناتے آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی گھر پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ اور باقی تھا۔ میں جب آدھے راستے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دور کہیں ایک مدھم سی روشنی جل رہی ہے جو آہستہ آہستہ اپنی جگہ بدل رہی ہے۔ وہ روشنی میرے پیچھے کی طرف سے کہیں آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی نے اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی بدل لی۔ میں اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ روشنی قبرستان میں بنے ہوئے راستے سے آ رہی ہے، مگر میں اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ اس روشنی نے ایک دم میری طرف کا رخ کر لیا، اور یہی وہ وقت تھا جب میں اپنی جگہ پر رک گیا۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ایک لالٹین کی روشنی ہے۔ میں نے سوچا اندھیرے میں گھر جانے سے بہتر ہے جو شخص بھی لالٹین لے کر آ رہا ہے اس کی روشنی میں میرا سفر بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن میں بہت بھی حیران ہوا کہ رات کے 2 بجے کون ایسی لالٹین لے کر گھوم رہا ہے۔ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ لیکن چور ڈاکو ہمارے علاقے میں بہت کم تھے۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے سچ میں کوئی چور ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے راستے سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس لالٹین والے شخص کو غور سے دیکھنے والا۔ وہ شخص جو بھی تھا لالٹین اٹھائے میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں بس لالٹین کی روشنی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ روشنی کچھ نزدیک ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس روشنی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ روشنی تو ہوا میں تحلیل تھی اور خود بخود چلتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی۔ ڈر کی ایک تیز لہر مجھے چھو کر نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک لالٹین ہے جو ہوا میں لہراتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی ہے۔ اس لالٹین کو کوئی شخص نہیں لے کے آ رہا تھا، بلکہ وہ لالٹین خود ہی اڑتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھ کر دل میں ہی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور وہ لالٹین میرے پاس سے گزری اور کہیں غائب ہو گئی۔
میں نے اپنی پریشانی سے پسینہ صاف کیا اور تیز قدمی سے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جو کہ ابھی بھی بہت دور تھا۔ میں بھی تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے پھر وہی روشنی اور لالٹین کی کھٹاکھٹ سنائی دینے لگی۔ میں تیز تیز بھاگ کر قریب کی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس روشنی کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ روشنی مسجد کے دروازے تک پہنچ کر رک گئی۔ میں خوفزدہ ہو کر اس روشنی کو دیکھتا رہا، لیکن وہ روشنی مسجد کے اندر نہیں آ سکی۔ پھر وہ لالٹین کی روشنی اسی رفتار سے قبرستان کی جانب واپس چلی گئی۔ میں نے پوری رات اس مسجد میں گزاری اور دعا کرتا رہا، آیتیں قرآنی پڑھتا رہا۔ وہ روشنی مجھے رات کو پھر سے نظر آئی اور میں نے ساری رات اس روشنی کا تماشا دیکھا۔ وہ لالٹین آتی جاتی رہی اور پھر فجر سے کچھ وقت پہلے وہ روشنی مکمل غائب ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی اور سورج نکلتے ہی وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے اس جامع مسجد کے امام صاحب نے پکڑ لیا۔ جوان خیریت ہے، جب میں فجر کی اذان دینے آیا تو تم مسجد میں بڑے خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے اور بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور تمہاری حالت بھی اس طرح کی ہے جیسے تم بخار میں تپ رہے ہو۔ تو میں نے مولانا صاحب کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے فوری مجھے دم کیا اور اپنے گھر سے لا کر مجھے ناشتہ کروایا۔ پھر جب انہوں نے مجھے گھر پہنچایا میرے، تو میں بخار میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر وہاں پر انہوں نے میرے دادا جان کے مجھے حوالے کیا۔ میں نے یہ کہانی پورے گھر والوں کے گوش و گزار کی۔ میرے دادا یہ کہانی سن کر مجھے بتانے لگے کہ وہ ایک ویران پرانا قبرستان ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے وہاں پر ہندو، سکھ، پارسی، مسلمان، تمام ہی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے وہ قبرستان بہت ہی منحوس قبرستان ہے۔ وہاں پر جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ شیطان، جنات اور بدروہیں ان کو گھیر کر اپنا شکار بناتی ہیں۔ اس کے بعد جب بھی کبھی اس راستے گزرنا تو خیال رکھنا کہ روشنی کا پیچھا کبھی نہیں کرنا۔ ناظرین، آج اس کہانی کو برسوں بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی اس رات کا ایک لمحہ یاد کرتے ہوئے ڈر سے جاتا ہوں۔ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن آج بھی ہمیشہ اپنے بچوں کو وہ کہانی سناتا ہوں، اور آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے اتنا ڈر جاتا ہوں جتنا آج سے 94 سال پہلے ڈرا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔